یہ دیکھا گیا کہ لوگ ذاکرین سردار شہزاد کی تعلیمات تو عوام الناس پر بیان کرتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تعلیم کس نے بتائی، آپ نے فیض کہاں سے حاصل کیا، تو وہ بجائے اپنے مرشد کا نام لینے کے، بجائے اپنی تنظیم کا نام لینے کے، وہ دوسرے بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، ان کی نسبت جان کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس عمل پہ ایک مثال دوں کہ آپ کتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں فرداً آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ کون کس قوم سے ہے اور کیا کردار ہے اس قوم کا، تو ہر شخص یہاں پہ کوئی کہے گا میں راجا ہوں، کوئی کہے گا مغل ہوں، کوئی کہے گا سید ہے، کوئی رانا ہے، کوئی ڈوگر ہے، کوئی کس قوم سے کوئی شیخ ہے، اور اپنے اپنے قوم کے کردار بتائے گا، اس قوم کے محرکات بتائے گا۔ ایک اگر کوئی خاموش رہے گا تو وہ کون؟ جس کی کوئی قوم نہیں ہوگی، جو بے ذات کا ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ یہ ہے ظاہر۔ اسی طرح باطن ہے، باطن کے سلسلے میں اسی طرح ہے۔ جو سلسلے والے ہوتے ہیں وہ اپنے سلسلے کو بیان کرتے ہیں، اپنے سلسلے کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں، اپنے سلسلے کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اپنے مرشد کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو وہ کون ہے؟ جس طرح سے بے ذات ظاہر میں مسلی، اسی طرح سے جو مرشد کی تعلیمات کو بیان کرے لیکن مرشد کی نسبت بیان کرنے سے قاصر ہو جائے وہ باطنی مسلی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو متعارف کروایا۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبوں کو متعارف کروایا، پھر پنچن صحابہ کرام کی ذات نے آقا دو عالم کی موجود امت میں کاملین کو متعارف کروایا۔ کسی نے چھپایا نہیں، کسی کو مشکل وقت ملا، کسی کو آسان وقت ملا۔ کوئی 12 سال رکوع میں رہا امام ہوتے ہوئے، کوئی مجدد ہوتے ہوئے مسجد نشین رہا۔ ہر شخص کو اللہ رب العزت کی ذات نے متعارف کروایا۔ جب اللہ اپنے بھیجے ہوئے بزرگان دین کو متعارف کروا رہا ہے تو ہم بھی تو اسی کی بنائی ہوئی کن سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم اپنے بزرگان دین کی عظمت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ چھپائے گا وہ جو غلط ہوگا، چھپائے گا وہ جو گناہ گار ہوگا، چھپائے گا وہ جو بے عملہ ہوگا۔ ہم حق پر ہیں، ہمارا مرشد حق پر ہے، ہماری تعلیمات حق پر ہے، ہمارے سارے معجزات حق پر ہیں، تو پھر خوف کس چیز کا؟ خوف اندر۔ ایک مثال کو پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک، آپ کو جب اعلان ہوا آپ کا ندائی آپ کے اوپر کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے آپ کو اب غوثیت میں قبول فرمایا، آئے اور اپنے تاج کو دے دیا۔ جب یہ اعلان آپ تک پہنچا تو حضور غوث پاک اپنے حجرے میں اٹھے اور چپلیں اتارنے لگے۔ ایک چپل اتاری، جب دوسری چپل اتارنے لگے تو چپل اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ 1 سیکنڈ، مجھے سے آرسی کو 2 سیکنڈ۔ اس چھوٹے سے لمحے کے دوران شیطان آیا، کہنے لگا اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ عطا کر دیا ہے
کہ آپ چپلوں سمیت عرش پر چلے جائیں، آپ چپلوں سمیت عرش پر چلے جائیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہوا کہ یہ کلام الہی ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس تھوڑے سے پیریڈ میں بھی انتشار سے باز نہ آیا، کوئی سوچی بھٹکانے آ گیا۔ سوچیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ چپل اتارنے کے معاملے میں شیطان نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ آپ کی ہماری زندگی 24 گھنٹے گزرتی ہے، ہمیں شیطان 24 گھنٹے میں کتنی بار بھٹکا دیتا ہوگا، کتنی بار ہمیں ہمارے